السلام علیکم۔ دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آرٹ بیل حسب معمول اپنا ریڈیو پروگرام کر رہا تھا اور اسے میل واٹرز کی کال موصول ہوئی۔ یہ کال 3 سال بعد کی گئی تھی اور یہ یقیناً چونکا دینے والی کال تھی، نہ صرف آرٹ بیل کے لیے بلکہ اس کے سامعین کے لیے بھی، کیونکہ اب تو وہ میل واٹرز کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے اور بھول بھلا چکے تھے۔ اس کال میں میل نے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے اس کو حکومت کے کچھ لوگوں کی طرف سے $3 ملین کے عوض اپنے مکان کو کرائے پر دینے کی آفر کی گئی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس تمام ڈیل کو خفیہ رکھنا ہے اور ملک چھوڑ دینا ہے۔ مزید یہ کہ کنویں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میل کے بقول اس کے پاس اس ڈیل کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ وہ رقم لے کر آسٹریلیا چلا گیا اور پچھلے 3 سال اس نے اور اس کی فیملی نے آسٹریلیا میں ہی گزارے تھے، لیکن اب کافی عرصہ سے وہ اپنے رشتہ داروں اور فیملی کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا، جو کہ سال پہلے ہی امریکہ واپس آ چکی تھی۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اس کو امریکہ آنے سے منع کیا گیا تھا۔ تاہم جب وہ ایئرپورٹ سے اپنے کزن کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک جگہ بس کو روک لیا گیا اور کالے سوٹ میں ملبوس افراد بس میں سوار ہو گئے۔ بیل نے کہا، میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں۔ انہوں نے تمام مسافروں کو ایک اور بس میں سوار کروایا اور ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھا، اور اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک گلی میں لیٹا ہوا پایا۔ یہ علاقہ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میرے جسم میں بہت شدید درد تھا اور بائیں بازو میں تو بہت ہی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے آستین چڑھا کر دیکھا تو وہاں انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ لگنے کے نشانات تھے۔ میں اٹھا اور راہ چلتے لوگوں سے پوچھا تو مجھے پتہ لگا کہ میں سان فرانسسکو میں ہوں۔ تاہم میں اپنی پرانی رہائش گاہ تک دوبارہ جانا چاہتا تھا تاکہ ان لوگوں سے بات کر سکوں۔ میل نے بتایا کہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ امریکہ آنے سے پہلے جو کال اس نے آرٹ بیل کو کی تھی وہ کہیں اور بھی سنی گئی تھی، اسی لیے وہ کالے سوٹ والے اس کے امریکہ آنے کے بارے میں بخوبی آگاہ تھے۔ میل نے اپنے بھانجے سے رابطہ کیا تو اس پر ایک اور انکشاف ہوا کہ اب وہ اپنی پرانی پراپرٹی یعنی گھر پر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور الزامات یہ لگائے گئے ہیں کہ اس نے گھر کو غیر قانونی طریقے سے بنایا ہے اور جہاں خالی جگہ چھوڑنی چاہیے تھی وہاں عمارت اور فرش بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے لیے ٹینک وغیرہ بھی غیر قانونی ہیں۔ اور اب میل پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے بینک اکاؤنٹ دیکھا تو اس میں سے تمام رقم نکل چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ریڈیو سامعین میں سے کچھ نے اس ساری کہانی کو فراڈ کہنا شروع کر دیا، لیکن آرٹ بیل نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس علاقے میں ایک بڑے ٹی وی چینل کی ٹیم کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ان کو اس علاقے میں فوج کی غیر معمولی تعداد اور نقل و حمل کی اطلاعات ملی تھیں۔ اسی لیے وہ خبر کی تلاش میں یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے اس فوجی موجودگی کو رپورٹ بھی کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ پرسرار طور پر اس علاقے کو نو فلائی زون بھی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تاہم وہ کوئی اور خبر نہیں نکال سکے تھے۔ اس پر مزید ایک شہادت ملی تھی کہ میل شاید سچ ہی بول رہا ہو، اور وہ یہ کہ ٹیرا سرور جو کہ ایک ویب سائٹ تھی اور وہی کام کرتی تھی جو کہ آج کل گوگل ارتھ کرتا ہے، اس ویب سائٹ پر اس علاقے کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور یہ ویب سائٹ میل کی پہلی کال کے 6 مہینے بعد لانچ کی گئی تھی۔ دروازہ کے ناظرین، ابھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ مزید پرسرار اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ میل اور آپ کا ساتھ ابھی کچھ اور وقت تک رہے گا۔ اس کے علاوہ مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس قسم کے پرسرار گڑھوں اور کنوؤں کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ کئی ایک اور دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ان میں نیو یارک سٹی کے اندر
ایک خاندان کے صحن میں بھی ایسا ہی کنواں ملا تھا جس پر وہاں کے ڈپٹی میئر کی شہادت بھی موجود ہے اور اسے بھی بعد میں سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہاں کہانی کا پہلا حصہ مکمل ہوا، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ کہانی دوبارہ ایک کال سے ہی شروع ہوئی۔ آرٹ بیل اپنی کرسی پر بیٹھا، کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنا پروگرام کر رہا تھا اور وہ اپنے سامعین کی کالز مسلسل لے رہا تھا۔ تب ایک کال نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ وہ اس کال کا انتظار پچھلے کئی ماہ سے کر رہا تھا۔ اور تب اسپیکر میں آواز گونجی اور ریڈیو کے تمام سامعین نے اسے پہچان لیا۔ وہ میل واٹرز تھا۔ میل نے آرٹ بیل کو بتایا کہ اسے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا۔ وہ لوگ مقامی امریکی تھے، یعنی کہ ریڈ انڈین قبیلہ تھا، اور مجھے نواڈا آنے کو کہا، اور وجہ یہ بتائی کہ ان کے پاس بھی ایک ایسا ہی کنواں ہے جیسا کہ میل کے بقول اس نے کنواں دریافت کیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بھی اس کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی ہے لیکن اب تک ناکام رہے ہیں۔ دروازہ کے دوستو، میل واٹرز اور آرٹ بیل کی یہ ساری گفتگو انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، آپ خود بھی اس کو تفصیلی طور پر سن سکتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کئی ایک سوال آ رہے ہوں گے، لیکن یہاں ہم اس سارے واقعے کو مختصراً ہی بیان کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کی زیادہ طوالت صارفین کو پسند نہیں، یعنی کہ آپ کو پسند نہیں۔ چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ میل نے ان کو بتایا کہ وہ نہ تو کوئی اخباری نمائندہ ہے اور نہ ہی کوئی ماہرین ارضیات یا سرکاری اہلکار، تاہم وہ لوگ اسے نواڈا بلانے پر مصر تھے۔ چنانچہ میل بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اب اس سے آگے کی کہانی میل کے اپنے کنویں سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن طور پر پراسرار ہے۔ میل کے بقول کنواں اس قبیلے کی رہائش گاہ سے کافی دور تھا اور سرکاری زمین میں تھا، جو کہ غیر آباد زمین ہی تھی۔ میل ان لوگوں کے ساتھ کنویں تک پہنچا۔ یہ کنواں 9 فٹ قطر کا تھا، لیکن میل کے کنویں کے برعکس اس پر ایک دھاتی فریم تھا اور فریم کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ میل نے سب سے پہلے تو کنویں میں جھانکا، لیکن سوائے تاریکی کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تاہم اس نے محسوس کیا کہ کنویں کے اندر سے کچھ گرمی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے لوہے کے راڈ کو کنویں کے فریم پر مارا تو حیران کن طور پر کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی، جیسا کہ عموماً 2 دھاتی اوزاروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ میل نے کہا کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کنواں بھی ویسے ہی پراسرار ہے جیسا کہ اس کے گھر کے قریب تھا۔ میل اور اس مقامی شخص نے اپنے تجربات کرنے شروع کیے۔ سب سے پہلا تجربہ جو کیا، اس میں میل نے ایک بالٹی میں برف رکھ کر اسے رسی کی مدد سے نیچے اتارنا شروع کر دیا اور اپنے پاس بھی کچھ برف رکھ لی تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ برف پگھلنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ چنانچہ جب اس کے پاس پڑی ہوئی برف مکمل طور پر پگھل گئی تو اس نے بالٹی کو اوپر کھینچ لیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ برف بالکل بھی نہیں پگھلی تھی، لیکن یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ میل نے برف کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹھنڈی اور گیلی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نمک کا ٹکڑا ہے۔